العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صفحہ 291 اور सूरत अल-अनफाल की आयत नंबर 49 से नया रकू शुरू हो रहा है। आयत नंबर क्या है जी? आयत नंबर 49। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन ग़र्र हाउलाइ दीनुहुम वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल कफ़रुल मलाइकतु यضربون वजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ ज़ालिक बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल-अबीद। कदअबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कफ़रू बिआयातिल्लाहि फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम इन्नल्लाह क़विय्युन शदीदुल इक़ाब। ज़ालिक बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला क़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम व अन्नल्लाह समीउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़ीक़दर सामीन मुकर्रम वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, महज़ मुखलिस मुस्लिम भाइयों दोस्तों, रब्बुल इज़्ज़त का नारैब और बेऐब कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद
سورۃ الانفال آیت نمبر 49، یہاں سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ دعا ہے رب کائنات محض اپنی رضا کے لیے حق بات کہنے کی، سننے سمجھنے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور تا دم آخر اللہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ مشرکین مکہ حق کے مخالف بن کر اللہ کے دین کا مقابلہ کرنے کے لیے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، اور ابلیس بھی ان کے ساتھ تھا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، پہلی لائن آیت نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر 48۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے بڑا خوشنما بنا کر، بڑا مزین کر کے ان کے اعمال کو پیش کیا کہ تم بہت بڑا کام کر رہے ہو، تمہاری بڑی مشہوری ہوگی۔ ایسے ہی آج بھی مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسے ہی تو نہیں بھائی میں سجاوٹ دیکھ رہا ہوں اور ظاہری چمک دمک دیکھ رہا ہوں، کیا میرا یہ عمل قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ نہیں؟ مثلا میں آپ سے سوال کروں کہ اگر صبح کے فرض ہم 2 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھنے جان بوجھ کر، تو نماز ہوگی؟ حالانکہ کوئی عقل مند آدمی کہہ سکتا ہے بھائی حرج کیا ہے جی، 2 رکعتیں زیادہ ہوئی ہیں، 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، 2 رکعتوں میں 2 رکوع ہوئے ہیں، اور سجدے کتنے ہوئے ہیں؟ 4، اور التحیات عبدہ و رسولہ تک وہ بھی کیا ہوئی ہے؟ زیادہ ہوئی ہے، تو ثواب زیادہ ہونا چاہیے۔ لیکن رب کہتا ہے یہ تیری عقل کی بات نہیں، تیری منطق کی بات نہیں ہے، بات ہے میرے حکم کی، میری رضا کی، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کی۔ عیسیٰ نے کہا کہ اپنے پاس سے، عیسیٰ نے، پیر نصیر الدین صاحب نے کہا کہ یہ جو دین ہے نا، یہ ترکہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا یہ ترکہ مصطفیٰ ہے، ردی تو نہیں، یہ ترکہ مصطفیٰ ہے، ردی تو نہیں، میراث ہے سب کی، تیری جدی تو نہیں، نہ دکھا اس میں رد و بدل کے جوہر، اسلام تیرے باپ کی گدی تو نہیں۔ یہ سب کا دین ہے، جو رب کا دین ہے وہ سب کا دین ہے، غریب ہے، امیر ہے،
کالا ہے، گورا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ادنا ہے، اعلیٰ ہے، عربی ہے، عجمی ہے، سب کا دین ہے۔ اور یہ ترکہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ترکہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ ہاں، یہ پڑھنا چاہیے۔ اپنے پاس سے جو اچھا لگے وہ کرنا، وہ دین نہیں ہے۔ جو نبی نے سکھایا ہے وہ دین ہے۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بولے۔ میڈیکل سٹور پہ جاؤ نا، آپ کو کچھ دوائیاں ان کے پیک چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، ڈبی بڑی چمکدار ہوئے گی، اور کچھ ہوتی ہیں جن کی ڈبی کوئی چمک والی نہیں۔ تو وہ بات بنی ہوئی ہے بھائی، اونچی دکان، پھیکا پکوان، اتوں ٹیپ ٹاپ تے وچوں حیدرآباد۔ تو وہ جو چمک دمک والی ڈبیاں پڑی ہوتی ہیں نا، دوائی کی کوالٹی کو نہیں ہوتی ہے، ایسی انہوں نے چمکیلے، اوپر سے پیکنگ چمکیلی ہے۔ اور جو ملٹی نیشنل جو ریسرچ والی کمپنی ہے، جنہوں نے وہ دوائی خود بنائی ہے، ان کی ڈبیاں چمک دمک والی نہیں ہوتی، لیکن دوائی کی کوالٹی نمبر 1 ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھنا ہے بھائی سچ کیا ہے۔ کیا کہا؟ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، جی جنہوں رب سونا بنایا ہوئے اس کو میک اپ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی ہے، وہ رب ہی بنیا ٹھڑیا ہوتا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو کیا کیا تھا؟ مزین۔ اور کیا کہا؟ لا غالب لکم اليوم من الناس، آج تمہارے اوپر کوئی غالب آنے والا نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جب ادھر سے فرشتوں کی فوجیں آنا شروع ہوئیں، یہ تو ادھر رہ کے آیا تھا نا، ان کے پاس کس کو نظر آ گئے؟ فرشتے نظر آئے تو ناکسانا کے بے الٹے پاؤں دوڑائے پیچھے۔ انہوں نے کہا شیخ او بابا او ملعون کدھر جا رہے ہو؟ کہتا انی ارام لا ترونا، جو میں دیکھتا ہوں تمہیں نظر نہیں آتا۔ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سمجھ آئی؟ یہ باقی وظیفے نہ لو، استغفر اللہ پڑھو، اللہ میں تیرے سے ڈرتا ہوں، یہ پڑھا کرے۔ اللہ مجھے معاف کر، استغفر اللہ، کیا پڑھنا چاہیے؟ وہ شیطان جیسا بے ایمان بھی کہہ رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، صرف حسد کی وجہ سے مارا گیا، تکبر کی وجہ سے مارا گیا، نہیں تو اللہ کا ڈر تو اس کو بھی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، اللہ دی پکڑ، اللہ دی سزا بڑی سخت ہے۔ واللہ شدید العقاب۔ اذ یقول المنافقون، وہ وقت بھی یاد کیجئے میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب منافق کہہ رہے تھے کیا چیز؟ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں مرض تھا، بیماری تھی، غر ہؤلاء دینہم،
کہ ان مسلمان لوگوں کو ان کے دین نے بھول میں اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے جو کوئی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے یا بھروسہ کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ زبردست ہے، اللہ غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے، اللہ زبردست ہے۔ زبر اوپر ہوتی ہے، زیر نیچے ہوتی ہے۔ زبر کیا ہوتی ہے بھائی؟ اوپر ہوتی ہے، زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ اسی طرح جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ ساری کائنات اللہ سے لینے والی ہے، اولیاء تیرے محتاج ہے، رب کل تیرے بندے ہیں سب، انبیاء اور رسول ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے۔ ولی بھی اللہ کے محتاج، نبی بھی اللہ کے محتاج، پیر بھی اللہ کے محتاج، فقیر بھی اللہ کے محتاج، امام بھی اللہ کے محتاج، فرشتے جن بھی اللہ کے محتاج، اللہ کسی کا محتاج کوئی نہیں، سب اللہ کے محتاج، اللہ کسی کا محتاج کوئی نہیں۔ اسباب میرے اللہ کے محتاج، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سارے اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو، منگتے ہو، بھکاری ہو، اور تم سب کو دینے والا غنی حمدوں کے لائق ہے، تم اکیلا کیوں؟ اللہ غنی ہے، روز دیتا ہے، اور اس کے خزانوں میں اس کے خزانوں میں اس کے سمندروں میں قطرہ بھی کمی نہیں آتی ہے، سب کو دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے، اور اس بات کا ڈر ہی نہیں ہے کہ اس کے خزانوں میں کمی آ جائے گی، اس کا ڈر نہیں ہے۔ وہ اللہ دینے والا، ساری دنیا لینے والی، وہ اللہ زبردست ہے، ساری مخلوق زیر دست ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ آپ اس وقت کو بھی ذرا اپنے ذہن میں لائیں، اس منظر کو بھی جس وقت کافر لوگوں کی موت کا ٹائم ہوتا ہے، کافروں کی موت کا وقت ہوتا ہے، الملائکۃ، ایک ملک الموت نہیں، ملک الموت کی پوری ٹیم ہے، ایک فرشتہ نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹر وارڈ میں راؤنڈ کرتا ہے تو اکیلا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ میڈیکل افیسر بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہاؤس افیسر بھی موجود ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اکیلا سرجن صاحب نہیں کام کر رہا، اس کے ساتھ پوری ٹیم ہے۔ الملک کو نہیں فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ الملائکۃ۔ بچی کا نام رکھ دیتے کیا جی؟ ملائکہ، اللہ کا بندہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ملائکہ کا مطلب ہے بہت سارے فرشتے،
ایک بھی نہیں، کیا ہے بہت سارے فرشتے. ایک مولانا صاحب کسی جگہ گئے، پروگرام کے بعد کھانا کھانے گئے، تو صاحب خانہ چھوٹی بچی کو لے کر آیا. حضور اس کو کوئی دم کرے، بہت بولتی ہے، چپ بھی نہیں ہوتی ہے. مولانا صاحب نے فرمایا اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب اس کا نام ہے شاہین. اس کا نام کیا ہے؟ شاہین. تو مولانا صاحب نے کہا شاہین ایکسپریس تو پھر چھوٹے اسٹیشن تے رکتی نہیں، تو نہ ہی وجہ رکھے. شاہین ایکسپریس ٹرین ہے، وہ تو چھوٹے اسٹیشنوں پر رکتی نہیں ہے، کوئی بامعنی نام رکھے. مہینوں کے ناموں پہ جناب کی کیا نام رکھا جی؟ شوال. ایسی اور بہت سارے نام ہیں. شام سے نام پوچھو مطلب کی یہ انسان پتہ ہی نہیں. بامعنی نام ہونے چاہیے. الملائکہ، ادھر سے ہم چلے نا. الملائکہ فرشتوں کی کیا آتی ہے؟ بولو پوری ٹیم آتی ہے. دعا کرو جب وہ ہمارے پاس آئیں تو ہم ایمان والی حالت میں ہوں. اللہ اس وقت ایمان قائم رکھے. شیخ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عید والے دن رو رہے تھے. کسی نے کہا حضرت جی سارے لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اچھے کھانے کھا رہے ہیں، لوگ خوش ہیں، عید کا دن ہے اور آپ خوش نہیں دکھائی دے رہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ شیخ نے فرمایا میں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا عید کا دن وہ ہوگا جب میں ایمان سلامت لے کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا. منافق لوگوں کے پاس، کافر لوگوں کے پاس جب فرشتے آتے ہیں موت کے، یہاں پہ ذکر منافقوں کا چل رہا تھا نا، اور اللہ کی کہہ رہے کافر. تو پھر فرق کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے سری کافر، ایک ہوتا ہے جہری کافر. منافق کون سا کافر ہے؟ ایک کتا ہے وہ دور سے بھونکتا ہوا آتا ہے، وہ جہری ہوتا ہے. بھونکتا ہوا آتا ہے تو بندہ کوئی بٹا اٹھا لیتا ہے، بندہ سوٹی پاس ہوا کے سے مارتا ہے. اور ایک ہوتا ہے غراتا بعد میں ہے اور کاٹتا پہلے، وہ منافق کی مثال ہے. چپیتا کتا چپ چپاتے آیا اور کاٹ لیا. جتنا نقصان اسلام کو منافق نے پہنچایا اتنا جہری کافر نے، جتنا عبداللہ ابن ابی نے پہنچایا ہے اتنا ابو جہل اور ابو لہب نے بھی نقصان نہیں پہنچایا. جی جناب اسی آیت میں ہم نے مکمل کرنا ہے، سبق دعا کرنی ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ جب فرشتے کافر لوگوں کے پاس آتے ہیں یضربون وجوہہم، منہ پہ مارنا. ایسے اللہ کہتا ہے بھائی منہ پہ نہ مارو، بھائی منہ میں نے بنایا اپنی رحمت والے ہاتھوں سے، لیکن جب غصہ آئے گا تو پھر اللہ کا غصہ ہے نا. یضربون وجوہہم، وہ مارتے ہیں ان کے منہ پر، وَأَدْبَارَهُمْ، اور ان کی پیٹھ پشت پر، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ساتھ کہتے ہیں آگے چل کے جہنم کا عذاب بھی تمہارا انتظار کر رہا ہے. یہاں پہ بات ختم نہیں ہے. اللہ قرآن و سنت کی سمجھ دے، اللہ ایمان کی سلامتی دے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولجميع
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں سے صرف نظر فرما. یا اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی نصیب فرما. میرے مولا موت آئے تو کلمے والی ایمان والی موت نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما. یا اللہ جتنے مسلمان دنیا میں بیمار ہیں اللہ سارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. اللہ سارے گمراہوں کو ہدایت نصیب فرما. اللہم ثبتنا علی الاسلام وتوفنا مع الایمان. یہ ہمارے بزرگ بھائی محمد اسلم صاحب عمرہ کر کے واپس آئے ہیں. دعا فرمائیں اللہ ان کی ساری عاجزیاں محبتیں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. جتنے بھی لوگ حاضر ہوتے ہیں اللہ سب کی حاضری قبول فرما اور ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبی المی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک.